بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جاوید نصرت۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے، تاکہ میری جس طرح کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، کس طرح ہو سکتا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو؟ کیا ممکن ہے یہ تم ہی کہو؟ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں ہے۔ کسی بھی جماعت سے بالاتر ہو کے صرف پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ سوچنے کا حق ہے کہ جس ملک میں ہم رہے ہیں، یہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور افواج پاکستان وہ محافظ ہیں اس ملک کی، اور ان کے نیچے جو بھی ادارے ہیں جو افواج پاکستان کے بعد اندرون ملک کی جو ہے وہ صورتحال کو کنٹرول کر دیں، ان میں بہترین ادارہ جو ہے وہ پولیس کا ہے۔ بہترین اس لیے کہا گیا کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی تشکیل وجود میں آئی تھی اسلامی معاشرے میں، کہ یہ حقوق کی حفاظت کرے گا، مسلمانوں کے حقوق کی۔ جو اس میں غلط کام کریں گے ان کو یہ پکڑے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کل ہونے والے لاہور میں جو ریلی کرنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی، اس میں اسی پولیس کے ہاتھوں ایک مسلمان علی بلال عرف ذلِ شاہ، جو ایک زندہ دل تھا، جس کی ویڈیوز پورے پاکستان میں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، اور جو ذہنی طور پہ بھی 90% جو ہے وہ یعنی 10% اس کا تھوڑا سا بچگانہ سا ماحول نظر آتا تھا، لیکن وہ اتنی میچور تھا، اتنی محبت تھی اس کے دل میں عمران خان کے لیے کہ وہ والہانہ عقیدت کرتا تھا، وہ عشق کرتا تھا عمران خان سے۔ عمران خان کون ہے؟ عمران خان کیا پاکستانی نہیں ہے؟ کیا عمران خان نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام نہیں دی؟ اس کے متعلق یہ کہنا کہ باغی ہے، اس کے اوپر بغاوت کے ایک پرچے کٹوانا، اور اس کے علاوہ اقدام قتل اور دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اس کے بارے میں جو آج کل کہا جا رہا ہے دوسری مخالف جماعتوں کی جانب سے، کیا ہم پاکستانی اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ اپنے ان معزز اداروں سے پوچھیں کہ کیا عمران خان اس ملک کے خلاف ہے؟ آپ عمران خان کو چھوڑیں، ان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں، آصف علی زرداری ہیں، وہ بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں، وہ ہمارے ملک کے ہیں، مسلمان ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا طریقہ کار حکومت کرنے کا یا پالیسیوں کے متعلق ان کی کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی بندہ اس ملک کا غدار ہو۔ تو یہاں آج بہت آسان ہو گیا ہے، جب بھی چاہا آپ نے کسی مخالف کو اس کی بات پسند نہ آئی، اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹوائے، اس کو بغاوت کے پرچوں میں ملوث کیا اور اقدام قتل۔ یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں، اس سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ بیرون ممالک میں رہنے والے اس وقت جو انصاف پسند لوگ ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں دیکھے کتنا کہا ہے۔ آج رات کو علی بلال عرف ذلِ شاہ، پی ٹی آئی کا عمران خان کا دیوانہ، جس نے جام شہادت نوش کی ہے، دیکھیں اس کو نہیں پتہ تھا، وہ تو ایک محبت کرنے والا تھا، اور اس کے دماغ میں یہی بات تھی کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان اور حق اور سچ کے ساتھ ہے۔ اس کے دماغ میں یہ تھی، اس کی نیت یہ تھی، اور اسی سلسلے میں جو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ پولیس کی وین میں اس کو دیکھا گیا، پھر اس کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچائی گئی۔ تو پیارے پاکستانیوں، پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں جو میری بات کو سن رہے ہیں، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ آیا اس ملک کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ حافظ صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے حاجی صاحب تھے، ہمیں ان سے بھی بڑی امیدیں وابستہ تھی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جو ہم پاکستانی عوام چاہ رہے تھے، حاجی صاحب نے وہ نہ کیا، اور وہ کر کے چلے گئے جو ملک کے لیے نقصان کا باعث بنا۔ اور اس کے بعد حافظ جی آئے تھے تو ہم نے سمجھا تھا حافظ جی آئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قرآن پاک کو انہوں نے پڑھ رکھا ہے، لیکن ابھی تک پاکستانی عوام جو ہے وہ تو ذب کا شکار ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے اپنی فریاد کس کے دروازے تک لے کے جانی ہے، کون ہے جو ہماری اس فریاد کو سننے والا ہے۔ آج ملک پاکستان کی جتنی بدنامی ہو رہی ہے بیرون ممالک میں، صرف اس وجہ کہ عدل و انصاف کا نہ ہونا۔ تو کیا اس وقت پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اسلام کی خاطر کھڑا ہو؟ کیا ان حلقوں میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اور باقی رہا یہ معاملہ کہ حکومت پاکستان اپنی پی ایم ایل این اور یعنی پی ڈی ایم کی مکمل ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے جو احکامات صادر فرمائے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت اس کی تیاری کرے اور اس کی ڈیٹ کا تعین کرے،
जब उन्होंने पंजाब में तो आज 30 अप्रैल की डेट का ऐलान कर दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया। तो सिवाय जमहूरियत के मुल्क जो है वो आगे नहीं चल सकता। इस उम्मीद के साथ कि हमारे वो इदारे हमारे बारे में अच्छा फ़ैसला सोचेंगे कि मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की में क्या चीज़ें जो हैं वो लाज़िम मलज़ूम होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले है इंसाफ़ का होना। और इदारों को चाहिए कि बराए मेहरबानी अपनी पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करें। हम सब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हम तो आपके ट्रकों को देख के, आपकी गाड़ियों को देख कर सलूट करने वाली कौम है। और अली बिलाल ज़िले शाह का पूरे पाकिस्तान को अफसोस है। अदलिया हो, ब्यूरोक्रेट्स हों या इदारे हों, मुझे उम्मीद है कि सबको अफसोस होगा, क्योंकि वो एक सादा लोग, एक पाकिस्तानी था। वो अपने ही एक लीडर से प्यार करता था। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मियाँ नवाज शरीफ से प्यार करते हैं उनको मार दिया जाए, उनको कत्ल किया जाए। जो पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी से मोहब्बत करते हैं उनको मार दिया जाए, उनको कत्ल किया जाए। जो जमात इस्लामी को फॉलो करते हैं, जो MQM के हामी हैं, उनको मार दिया जाए, उनको कत्ल किया जाए। नहीं, इस तरह ना ही होना जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। इस उम्मीद के साथ भी किसी आइंदा आने वाली वीडियो में आपसे बातचीत ज़रूर होगी। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के वो इदारे, ब्यूरोक्रेट्स हैं या हुकूमत पाकिस्तान में जो शामिल हैं, वो पाकिस्तान की इस मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभालने की कोशिश करें। इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगें तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह मियां नासिर।